یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، اس دنیا میں کچھ قیمتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص کے پاس وہ ہوں، جس کی کسٹڈی میں ملکیت میں ہوں، تو وہ چیزیں اس شخص کو معتبر بنا دیتی ہیں، معاشرے میں اس کا ایک خاص مقام بن جاتا ہے، اسے عزت، آنر، ڈگنیٹی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی بہت قیمتی نایاب قسم کی سواری ہے، گاڑی ہے، کوئی بہت ہی شاندار قسم کا بنگلو ہے اور کچھ نوادرات ہیں، تو ایسا شخص سب لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، بہت بڑا اس کے پاس عہدہ، سٹیٹس ہے، تو ایسے شخص کو اس کے اس عہدے، اس مال، اس چیز کی وجہ سے لوگ توجہ اور عزت دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے، ایفیلیشن ہو جائے، تو وہ چیز معتبر ہو جاتی ہے، اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو تو پھر وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، تبرکات، ہولی ریلکس کہلاتی ہیں۔ اور اگر وہ چیز اللہ کے پیارے برگزیدہ نبیوں، رسولوں علیہم السلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہو تو پھر اس کی اہمیت، اس کا تقدس، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خود اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اپنے پیارے نبیوں علیہم السلام کے کچھ تبرکات کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر تابوت سکینہ، کہ جس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے استعمال کی کچھ چیزیں رکھی ہوتی تھیں، اور یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا کہ جسے وہ جنگوں کے دوران اپنے مشکل وقت میں اپنے سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے فتح، کامیابی، نصرت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی مشکل دور بھی فرما دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ قمیص کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے صدمے میں رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی وہ چلی گئی، متاثر ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی یہ کہہ کر کہ اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ والوں سے، خصوصاً انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے تو وہ چیزیں نہایت برکت والی ہو جاتی ہیں، فضیلت والی ہو جاتی ہیں، شرف والی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب بات ہو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ہو، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرف حاصل ہوا ہو، تو پھر ان کی فضیلت کا، ان کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم اس سلسلے میں ان کچھ مبارک کنوؤں کا ذکر سنیں گے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
نسبت حاصل ہے، جن کا پانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا، نوش فرمایا، یعنی کہ پیا یا اس سے وضو کیا یا غسل کیا، تو آئیے اب ہم ان مبارک کنوؤں کا ذکر سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم جس مبارک کنویں کا ذکر سنیں گے اسے بیر روما، بیر مزنی، بیر جنت اور بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ کنواں مسجد قبلتین کی شمالی جانب وادی عقیق میں واقع ہے، وہی مسجد قبلتین کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبلے کو بیت المقدس سے اب بیت الحرام کی طرف فرما دیجئے۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف یعنی کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں رخ فرمایا تھا۔ تو یہ جو بیر روما ہے اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جذب القلوب جو شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام کے وہاں آنے کے بعد پانی کی قلت کمی محسوس ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو یہودی سے 12,000 درہم دے کر اس کا آدھا حصہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اب اس کو اس کنویں سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہو چکی ہے تو اس نے بقیہ کنواں بھی یعنی کہ بقیہ حصہ بھی 8,000 دراہم کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ کنواں بنی غفار کے ایک شخص کی ملکیت میں تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کنواں مجھے جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دو۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے عرض کی کہ اسی کنویں سے میرا اور میرے گھر والوں کا، بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں دے سکتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو ان سے 35,000 درہم دے کر خرید لیا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا آپ میرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی کنواں ہے کہ جس کے خریدنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی تھی کہ مولا عثمان کے لیے جنت لازم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک کنویں سے پانی نوش بھی فرمایا ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے کنویں کی جانب جسے بیر عریس کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں مسجد قباء سے متصل تھا، وہی مسجد قباء کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی یہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بیر عریس، اس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میں اپنا لعاب دہن یعنی کہ بلیسڈ سلائیوا ڈالا تو اس کے بعد یہ نہایت ہی شیریں، میٹھا اور لطیف ہو گیا۔ اور اس کنویں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یہ تینوں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں آ کر کے تشریف فرما ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہاں پر جنت کی بشارت بھی سنائی۔ مزید اس کنویں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک انگوٹھی جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطوط یعنی کہ لیٹرز پر سٹیمپ لگانے کے لیے بھی اسے استعمال فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اسی کنویں پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی عادت کے موافق انگوٹھی اتار کر اسے گھما رہے تھے کہ وہ انگوٹھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے گر کر کنویں میں چلی گئی، اور 3 دن تک تلاش کرنے کی کوشش کے باوجود وہ انگوٹھی نہ ملی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کا گرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 سال کے بعد ہوا تھا، اور اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، ایک اور کنواں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اسے بیر بصا کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کے رستے میں جنت البقیع سے متصل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کنویں کے پانی سے سر مبارک دھونا اور غسل فرمانا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کنواں جسے بیر بضاعہ کہا جاتا ہے، یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن یعنی کہ بلیسڈ سلائیوا، تھوک مبارک وہ ڈالا تھا، اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روایتوں کے مطابق جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس شخص کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جاتا، جس کی برکت سے وہ بیمار جلد شفا یاب ہو جاتا۔ ایک اور کنواں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے وہ ہے بیروحا۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے اندر واقع تھا، جو مسجد نبوی سے بالکل قریب تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اس جگہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، 4 سپارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنے اموال میں بیروحا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابی رسول کی اس قربانی پر کہ یہاں آج ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں دی جاتی ہیں جس کی ہمیں حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
اور مفسرین کرام نے بھلائی نہ پا سکنے سے مراد یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں بھلائی سے مراد تقوی ہے، فرما برداری ہے. It means that if you want to become pious, if you want to live a pious life, if you want to attain piety, اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو راہ خدا کے اندر اپنی پیاری چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ خرچ کرنے کا، دینے کا جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی برکت سے تقوی کی دولت حاصل ہوگی، اور جسے تقوی حاصل ہو جائے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے لیے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے کنویں کی طرف. اسے بیر آہن کہا جاتا ہے. بیر آہن، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وضو فرمانا ثابت ہے. مزید ایک کنواں جسے بیر غرس کہا جاتا ہے، یہ مسجد قباء شریف کے بالکل قریب ہے، اور یہ وہ کنواں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش بھی فرمایا. اس میں اپنا لعاب دہن یعنی کہ بلیسڈ سلائیوا وہ بھی ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کر جانے کے بعد مجھے اس کنویں کے 7 مشکیزوں سے غسل دینا. چنانچہ آپ علیہ السلام کو اسی مبارک کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا. کنوؤں کا کام دنیا میں انسانوں کی، جانوروں کی، جو بھی جاندار ہے ان کی پیاس بجھانا ہے. جس طرح انسان اس دنیا میں پیاسا ہوتا ہے، آخرت روز قیامت بھی ایسے ہی لوگ پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی. اور اس دن بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے حوض کوثر سے پانی پلا کر، سیراب کر کے ان کی پیاس مٹائی جائے گی. اور جیسے ہم نے سلسلے کے شروع میں درود پاک کی فضیلت یہ سنی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر وہاں جو لوگ آئیں گے، حضور علیہ السلام ان میں جو کثرت درود یعنی کہ زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے انہیں پہچان لیں گے. تو معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت کرنا یہ اس حوض پر پہنچانے کا ذریعہ ہوگا، اور جو وہاں پہنچے گا انشاءاللہ العزیز وہ اس سے سیراب بھی ہوگا. اور حوض کوثر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس حوض سے ایک مرتبہ پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو دنیا اور آخرت کی پیاس سے اور اس بڑے دن کی گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں وہ جام کوثر پینا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.